الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اللہ عز و جل کا ذکر اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے، وہ قیامت کے دن جب اس کی جزا دیکھیں گے تو ان پر حسرت طاری ہوگی، اگرچہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر عالمی مدنی مرکز میں مجلس عشر اور اطراف گاؤں وغیرہ کے بہت سارے اسلامی بھائی الحمدللہ تشریف لائے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، تو اسی حوالے سے ایک سوال کرنا تھا۔ گاؤں گوٹھوں میں معمولی باتوں پر بہت بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو ایک واقعہ اتارپور شکارپور میں ہوا تھا کہ ایک گدھا جو ہے وہ کھل کر کسی کے کھیت میں چلا گیا تھا، تو وہاں سے اس نے پانی پیا اور ان کے کھیت میں کھایا، تو اس معمولی بات پر پاپا 110 خون ہو گئے۔ یہ 110 خون ہو گئے پاپا، میری معلومات کے مطابق جو میں نے آخری فیصلہ ہوا تھا نا اس پر، تو اس حوالے سے آپ ہمارے اسلامی بھائیوں کی تربیت فرمائیں۔ یہ جھگڑے بہت زیادہ ہوتے رہتے ہیں پاپا، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اس طرح کے واقعات اس بات کے متقاضی ہیں کہ وہاں مدنی کام بڑھانے کی سخت ضرورت ہے۔ خالی میں آپ کو بولوں گا آپ نے کون سا اسلحہ اٹھایا تھا اور کون سے بندے قتل کیے تھے، اور جنہوں نے ایسا کیا وہ یہاں کون بیٹھا ہوا اس میں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو کیس سن کر مدنی پھول کا لین دین کر لیں گے۔ تو اب اصل مدنی گلدستہ یہ کہ وہاں پر مدنی کام کی آپ کو دھوم دھام کرنی ہے، تو اس طرح کے لوگوں تک آپ کا مدنی پیغام پہنچے گا اور ان کی اصلاح ہوگی، تب بھی یہ سارے جو جھگڑے ہیں نا ان کا کلا کما ہوگا، ورنہ وہ تو ہوتے رہیں گے، ہم خوش ہوتے رہیں گے کہ ہم نے خوب اس پر کلام کیا، بڑے مدنی پھول، بڑی روایتیں بیان ہوئی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے، لیکن جن کو سیٹ کرنا ہے انہوں نے تو سنا ہی نہیں نا، وہ تو اپنی جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو جا کے ان کو انفرادی کوشش کرنی ہے، جا کر ان کو سمجھانا ہے، تبھی کام ہوگا۔ اب آپ اپنے مدنی قافلے بڑھا دیں، اس طرف زیادہ مدنی قافلے سفر کریں، وہاں جا کر جو مسجدیں جہاں موقع ملتا ہے وہاں اپنے درس، چوک درس وغیرہ کا سلسلہ شروع، مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیبیں بڑھا دیں، تو 12 مدنی کام وہ بڑھا دیں گے نا، تو اللہ نے چاہا تو یہ لڑائی جھگڑے بھی دم توڑ جائیں گے، ورنہ ہم یہ آپس میں بیٹھ کر اس کی مذمت کرتے رہیں گے تو شاید کچھ بھی نہیں بنے گا۔ اب کام کریں، کام کو سلام انشاءاللہ، خوب مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ باپا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے؟ منع ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔ ارے بابا جان کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ اگر والدین بزرگ ہوں، ان کی بھلائی کے لیے کوئی سختی کرنی پڑے، اس کے لیے کوئی رہنمائی فرما دیں۔ مطلب بیماری کی وجہ سے وہ گھر سے، مینٹلی اپسیٹ کی وجہ سے گھر سے باہر جانے کی کوشش کریں، انہیں زبردستی روکنے کی کوشش کریں اگر، تو اس کے لیے رہنمائی فرما دیں۔
کہ آپ کی مراد یہ ہے نا کہ اگر کسی کے والدین میں سے کسی کا کوئی ذہنی توازن خراب ہو جائے، اب وہ اس بنا پہ جو نا وہ گھر سے بھاگنے کی والد اگر کریں، اگر اس میں تو روکیں گے کہ ان کا تحفظ اسی میں ہے کہ ان کو روکا جائے. اگر ہم نہیں روکتے تو ان کو تکلیف ہوگی. حفاظت اسی میں ہے کہ ان کو ہم باہر نہ جانے دیں، چونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ اپنے ہوش میں ہے ہی نہیں، اور یہ پتہ نہیں کہاں چلے جائیں، گاڑی کے آگے آ جائیں یا نہر میں گر جائیں، کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے، تو ان کو روکنا ہی پڑے گا. ان کو ضرر سے بچانا ضروری ہے، نقصان سے بچانا ضروری ہے. سختی سے مراد مار دھاڑ نہیں کرنی ہے بھائی، روک دینا ہے، دروازہ بند کر دینا ہے، لاک کر دینا ہے. تالا لگا دیں اندر سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. پیارے باپا جان، میں کچھ عرصہ پہلے سن 2011 میں آیا تھا، تو باپا جان آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی. تو باپا جان مجھے ہیپاٹائٹس سی کی بہت تکلیف تھی، تو شہزادہ اطہار سے میری ملاقات ہوئی. تو میں نے شہزادہ اطہار سے جب یہ بات بتائی تو شہزادہ اطہار نے مجھے جب یہ دم کیا تو اس دن سے آج تک مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. پھر آپ نے شکرانے میں کیا کیا، یہ بھی سننا شاید پسند کریں گے. باپا جان جیسے آپ حکم کریں گے. ابھی حکم کا انتظار ہے. ہاں جی باپا، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی. میں یہاں بٹھا لوں گا مدنی تربیت گاہ پہ، پھر بیٹھ جاؤں گا باپا. ایسا کریں کہ جو آپ کر سکیں وہیں رہ کر مدنی کام کریں. ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی تو پکی نیت ہو جائے اور سبھی کی ہو جائے. مدنی قافلے کی سفر، فیضان سنت کا درس دینے کی نیت، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے کی صلاحیت ہے تو اس کی تربیت لے کر پڑھانے کی اگر ہے تو، ورنہ پڑھنا، اور یہ سب 12 مدنی کام. لبیک باپا. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. 3 دن کے مدنی قافلے میں حاضر ہوا ہوں ڈیرہ غازی خان سے. میرا نام بختیار حیدر اتاری ہے. انشاءاللہ نیت ہے کہ 12 مدنی کام کورس بھی کروں گا انشاءاللہ عز و جل. اور بابا جی میرا سوال یہ ہے کہ مٹی کے برتن استعمال کرنا کیا یہ سنت ہے؟ فتح رضویہ شریف وغیرہ میں لکھا ہے. شامی کے حوالے سے بھی فتح افریقہ میں تو میں نے پڑھنا یاد پڑتا کہ جو اپنے گھر میں مٹی کے برتن بنواتا ہے، فرشتے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مٹی کے برتن تھے سرکار کے پاس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. استعمال کیے نہیں کیے یہ میں نے پڑھا نہیں ہے، برتن مٹی کے تھے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان بھی مٹی کے برتن استعمال کرتے تھے، اس طرح کا بھی پڑھا ہے. اب لفظ سنت کے ساتھ کہ مٹی کے برتن میں کھانا سنت ہے، یہ صراحتاً میں نے نہیں پڑھا، اس لیے میں مٹی کے برتن میں کھانا سنت ہے یہ جملہ بولنے سے بچتا ہوں. یہی کہ نیت میں بھی یہی ہے کہ ثواب کے لیے مٹی کے برتن استعمال کروں گا، میں نیت اس طرح کرواتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. اسد محمود اتاری، درجہ دور حدیث، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ. باپا جان آپ سے سوال یہ عرض ہے کہ ہم بعض اوقات مطالعہ کرتے ہیں تکبر، حسد، ریاکاری، بغض وغیرہ کے بارے میں. اس وقت باپا جان جذبہ ملتا ہے لیکن بعد میں بھول جاتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کر پاتے. باپا جان ایسا علاج عطا فرما دیجیے کہ جس پر ہم ہمیشہ سے اس پر عمل کر سکیں. ما تکرر تقرر، کہ جو بات بار بار دہرائی جاتی ہے وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے. یہ مقولہ ہے، کہاوت، محاورہ. ایک بار پڑھ کر ہم چھٹے پڑے ہوتے ہیں، پڑھتے بھی بے توجہی کے ساتھ بعض اوقات اور بے دلی کے ساتھ. تو اس میں پڑھنے میں بھی یہ بہتری ہے کہ آدمی اس طرح پڑھے کہ اس کے کانوں میں آواز جا رہی ہو، زبان سے پڑھے، تو یہ یاد کرنے میں اس میں بھی سہولت رہتی ہے یاد کرنے میں. اور بار بار پڑھے تو یہ مطلب دل میں قرار پائے گی، دماغ میں نقش ہوگی، اور پھر جو کچھ پڑھا اس کو عملی جامہ پہنائے، دوسرے کو بتائے، کہ دوسروں کو بتانے سے، عمل کرنے سے بھی یہ باتیں یاد ہوتی ہیں. تو یہ کوششیں کریں گے نا
इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। पापा जान, आपने जो अदब अता फरमाया था दीन दुनिया की अनोखी बातें और कुफरी कलमात के बारे में सवाल जवाब तो पहले पढ़ ली थी, अब दोबारा शुरू में 160 सफ़े हो गए और दीन दुनिया की अनोखी बातें बाबा जान पूरी मुकम्मल पढ़ ली। बाबा जान दिन में पढ़ी 8-9 दिन। अल्लाह, इनको इस वक्त दो। कौन सी मिसवाक लोगे? जो आप बता। नहीं, तो इसमें कुछ याद है। अब इसमें दीवानगी फैसला करेगी, अक्ल फैसला नहीं करेगी। दीवानगी क्या फैसला करेगी? समझते? कौन समझता है? हदीस शरीफ जो है वो तसव्वुर किस किस का है? अच्छा, दाढ़ी नहीं रखी लेकिन बात पते की कर गई है, ये इनको दे दी जाए। आपने तो मदनी नुक्ता नहीं समझा था, शायद समझ गए थे। अब आप भी कुछ दे दो ताकि ये भी खुश हो जाए, वरना इनको यूं होगा कि मुझे ये मिल जाए। मदनी नियत इंशाअल्लाह ये तो शुरू कर दी है, एक मुट्ठी हो जाएगी, तो बाबी कर ली इंशाअल्लाह। सल्लु अला नबी। मरकजी दारुल-उलूम जामिया गौसिया रिजविया मिसबाहुल उलूम में मैं मुदर्रिस हूँ और हुजूर की बारगाह में मेरी गुजारिश ये है कि मैं 3 दिन के तरबीती इज्तिमा में आया हूँ और गुजारिश ये पेश करनी है कि मैं कई सालों से हुजूर सैयदी दाता अली हजवेरी की बारगाह में इस नीयत और इरादे से हाज़िर होता रहा कि मेरा मुर्शिद जो है वो मेरी तरफ कोई इशारा हो जाए। तो फिर कई सालों के बाद मुझे जो इशारा हुआ वो आपका था और आप मेरी ख्वाब में तशरीफ़ लाएँ। आपने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे कई मंजिलें भी तय करवाई हैं। और फिर मेरे एक साथी ने बताया कि वहाँ तो मुलाकात नहीं होती, मैं परेशान रहने लगा। और फिर ख्वाब में आप आए और आपने फरमाया आप आ जाएं, बाबुल मदीना कराची में आ जाएं, आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। हुजूर मैं नूर की बरसात हो, हुजूर मैं आपके कदमों में हाजिर हूँ, मुझे अपनी गुलामी में कबूल फरमा लीजिए। कबिल सिलसिला आलिया कादरिया रज़बिया में आपको दाखिल करता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। मेरा एक सवाल है कि इस्लामी भाई दौरान बयान मदनी चैनल की तरगीब दिलाते हुए कुरान पाक की आयत का तर्जुमा करते हैं कि ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, और यूँ तरगीब दिलाते हैं कि इस आयत पे अमल करना यूँ आसान है कि आप मदनी चैनल देखते रहें, अपने घर में मदनी चैनल ऑन कर दें तो इस आयत पे अमल हो जाएगा। इसके बारे में आप क्या रहनुमाई फरमाते हैं? आयत से इस्तिदलाल तो ना किया जाए, लेकिन एक जरिया तो है अपने आप को और बच्चों अहल को जहन्नम की आग से बचाने का। मदनी चैनल एक जरिया है, दर्स भी जरिया है, इज्तिमात भी जरिया है अपने आप को जहन्नम से बचाने का। ये कह सकते जरिया है। इस आयत पर अमल हो जाएगा, ये इसमें हसर तो नहीं है ना कि सिर्फ ये करेंगे तो ही तो अमल हो जाएगा। बाकी वो जराए भी हैं इस्लाह के लिए, कुतुब बीनी भी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। लाहौर से आया हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि माँ बाप का अदब व एहतराम किस तरह बजा लाना चाहिए? एक रिसाला मकतबतुल मदीना का है, समुद्री गुंबद, उसको अगर आप पढ़ लेंगे ना तो इंशाअल्लाह कुछ न कुछ आदाब उसमें माँ बाप के आपको मालूम हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु मोहम्मद सिद्दीक अत्तारी कादरी काबिनात मौजूद, इनकी मदनी कारकर्दगी जो लिखी हुई है, हर माह 3 दिन के मदनी काफिले में सफर करते हुए इनको 12 साल हो गए। उस शर जमा करने में भी इनकी नुमाया कारकर्दगी है या नुमाया तरक्की तकरीबन माहाना 22 दिन कमोबेश अपने घर से बाहर रहते हैं, मीरपुर खास में रहते हैं, लेकिन नवाब शाह और दीगर इलाकों में मदनी कामों के लिए, मदनी काम और उशर वातराफ गांव के हवाले से इनका जदवल रहता है। और हर 12 माह में 1 माह इनका मदनी काफिला होता है।
ये भी हर महीने 3 दिन भी 3 दिन, और कभी थर चले जाते हैं 1-1 महीने के लिए, कभी कहीं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और अभी यहाँ तरबियती इज्तिमा में भी सबसे ज्यादा इस्लामी भाई को लिया है। सबसे ज्यादा तादाद इनके पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तादाद कादरी काबिनात की है। इनको क्या तोहफा मिले? मदीने का टिकट देना, मदीने का टिकट चाहिए। इंशाअल्लाह इनको मदीने का टिकट पेश किया जाएगा। उमरा शरीफ का इनको टिकट इंशाअल्लाह तोहफे में मिलेगा। मुबारक हो पापा, इस पर इस्तिकामत की मोहर अल्लाह इस्तिकामत नसीब फरमाए, और दूसरों को भी अल्लाह करे ये जज्बा मिले। काम तो अल्लाह की रजा के लिए करना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। सफदर अली पंजाब चनियोट, ये हमारे साथ उलमा जो हैं ये दस्तबोसी के ख्वाहिश में। मैं दस्तबोसी की इजाजत दूं? दस्तबोसी की होगी जी, ये कैसे दूं? हाथ मिलाने की सआदत मैं हासिल कर लूं। देखो ना, इनकी मोहब्बत ये पंजाब से आए, वो शेर भी तो वो भी पंजाब से तशरीफ लाए हुए। आपका शेर भी तो है ना, मुझको है अत्तार सुन्नी आलिमों से प्यार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। बापा करम फरमा दें। मदीना ये बताओ कि अवाम का रुतबा ज्यादा होता है या उलमा का? उलमा का। बस खलास है ना। उलमा ये दस्तबोसी है, इनकी आजी है। मुझे इनकी मुलाकात से मुशर्रफ होना चाहिए। मेरे लिए भाई से शहादत इसको समझना चाहिए मुझे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है कि दावत इस्लामी में सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नारा कब शामिल हुआ और ये किस वजह से क्या देख कर ऐड किया गया? ये वो हरमैन तैयबैन में देखे थे सल्ले अलन नबी लिखा हुआ था, कहीं के बोर्ड लगे होते। वो जिसने भी नारा पहले लगाया तो उसके जहन में यूं बैठ गया कि वहाँ सल्लु अलल हबीब लिखा होता है। तो उसने अपने इजहार किया इस्लामी भाइयों में चंद से कि मेरा जी चाहता है, या इज्तिमा में इजहार किया कि मेरा जी चाहता है कि बस यार हम सल्लु अलल हबीब बोले और सब दुरूद शरीफ पढ़े। तो यूं मतलब वो सल्लु अलल हबीब, अल्लाह ने इस नारे को इतनी मकबूलियत बख्शी कि अब ये सुन्नियों के तो मेरा ख्याल हर जगह लगता होगा, इज्तिमात में, जलसों में, आस्थानों पे, मेरा गुमान है। क्योंकि अब सल्लु अलल हबीब से इख्तिलाफ कौन करेगा? तो ये सब जगह, वरना कम से कम दावत इस्लामी के उसमें तो ये हमारी एक तरह से पहचान बन गई। किस साल से शुरू हुआ? किस साल से शुरू हुआ? सिन याद नहीं है, सना याद नहीं है। आते हुए बापा मेरी वालिद ने कहा था कि अमीर सुन्नत से है ना उम्रे के लिए दुआ करवाना। अल्लाह मदीना बापा सबके लिए चल मदीना की दुआ कर दे। बापा बहुत दूर से है, बापा सबको नवाजे, बापा सबको चल मदीना की दुआ दे दे। बुला लो गम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो गम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो गम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। शबीर शब फातिमा हैदर मदीने में, मदीने जाने वालों जाओ जाओ फिर अमान राम, मदीने जाने वालों
لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاک اشرفی کابینہ مٹھیاں سے محمد مبشر غفور عطاری. آپ کا ایک شعر ہے، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. بابا جان ہمارے وہاں پہ اس کے بارے میں کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ اس میں اپنی دھوم مچانے کی جو ہے یہ طلب ہے، تو اس کے بارے میں آپ دعوت اسلامی کی دھوم مچانے کا اتنا بولا ہے، کیا اس میں حرج کیا اس میں؟ وہ کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے یہ اپنی واہ واہ کرنے کے لیے، اپنی کسی فرد کا تو ہے، فرد کا نہیں ہے، تنظیم کا ہے. تو کیا اس میں پکڑ کیا ہے، گرفت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کچھ اس طرح جو ہے وہ کہا تھا کہ یہ اس میں جو ہے وہ اپنی تنظیم کی یا اپنی جو بھی جماعت ہے اس کی واہ واہ بنانے کے لیے یا اس کی. ہاں تو ہم تو واہ واہ کے لیے تو واہ واہ تو کریں گے نا. دعوت اسلامی کی واہ واہ کرتے ہیں، مدنی چینل کی واہ واہ کرتے ہیں. یار لوگ اپنے بچوں کی تو واہ واہ کرتے ہیں. دعوت اسلامی تو ہمارا مائی باپ ہے، اس نے ہم کو بولنا سکھایا، ہم کو مطلب سنتیں سکھائی، عشق رسول کی شدھ بدھ دی، مدینے کا غم دیا، درد دیا. تو جس کا کھانا اس کا گانا. ہاں اپنی ذات کی جو واہ واہ کرے نا اس پر چلو کوئی اعتراض بنتا بھی ہے. دعوت اسلامی تو ایک فرد کا نام تو نہیں ہے، لاکھوں لاکھ مسلمان اس میں شامل ہیں. تو ہو سکتا ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہو، حضرت کچھ اور فرمانا چاہتے ہو. ہر برس وہ قافلوں کی دھوم دھام آہ سنیے اور غفلت کیجیے. بتائیے شعر کس کا ہے؟ اب یہ جس کا شعر ہے وہ شاعر کیسا؟ میں دھوم دھام، وہ بھی دھوم دھام کی بات کر رہا ہے. جانتے ہو شاعر کون ہے؟ جواب درست ہے، میرے اعلی حضرت کا شعر ہے، یعنی کہ ہر برس مدینے کے قافلے رواں دواں ہوتے ہیں، حج کا موسم آتا ہے تو خوب قافلے سفر کرتے ہیں، دھوم دھام ہو جاتی ہے. ہم سنتے ہیں پھر غفلت میں پڑ جاتے ہیں، ہم خود جاتے نہیں. یہ مفہوم بنتا ہے. مدنی چینل نے میڈیا کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے الحمدللہ. یعنی کہ پاکستان تو کیا مجھے تو پوری دنیا کا معلوم نہیں ہے کہ بھئی ایسا چینل ہو جس میں عورت اور میوزک نہ ہو اور درست قرآن و حدیث کی روشنی میں درست وہ رہنمائی کی جاتی ہو. یعنی سنیت، دیکھو سنیت یہی درست ہے الحمدللہ. جب جو سکرین پہ آتے ہیں وہ سنا ہے عورتیں ان کی پفنگ بھی کر رہی ہوتی ہیں. ہم کو تو پفنگ ہم نے گھسنے نہیں دیا پفنگ کو. ہمارا شعر جو ہے نا یہ بڑا حاضر جواب ہے. نگران شورا کو کسی میڈیا کے آدمی نے شروع میں کہا کہ تم لوگ پفنگ کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہوتا ہے؟ پسینہ آتا ہے، پفنگ نہیں کرتے. تو بولا اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم تو ملتان کے ہمارے لاکھوں کے اجتماع میں ہم لوگ پسینے میں بیان کرتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے اگر اسکرین پر پسینہ آ گیا تو؟ الحمدللہ. تو بغیر پفنگ کبھی زندگی میں پفنگ میں نے بھی نہیں کروائی، پتہ نہیں ہوتی کیسے. سنا ہے عورتیں بھی کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، وہ اس میں چینلز میں ان کو زیادہ پتا ہوگا. جو اسکرین پر آتے ہیں ان کی